معاشرے میں جو عام طور پر تقسیم میراث کے تعلق سے جو غلطیاں یا غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کے تعلق سے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے عام طور پر مسلم معاشرے میں جو علم میراث کے یا تقسیم میراث کے تعلق سے جو خرابیاں پھیلی ہوئی ہیں، پہلی غلطی یہ ہے کہ بعض لوگ تقسیم میراث کا شرعی طریقہ پسند ہی نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ یعنی وہ پسند نہیں کرتے کہ شریعت کے مطابق مال تقسیم ہو، وہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے تقسیم ہو جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ہر وارث کا حصہ یہاں مقرر کیا ہے اور بتا بھی دیا ہے، تو ہمیں کیا اختیار اور ہمیں کیا مجال کہ ہم اس میں ہیر پھیر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ ایک مومن مرد کے لیے اور ایک مومن عورت کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں اور وہاں ان کا کوئی اپنا اختیار ہو۔ تو کسی شرعی حکم کو ناپسند کرنا بھی علماء نے نواقض اسلام میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ تو شریعت کا جو حکم ثابت ہو، اس حکم ثابت کو ناپسند کرنا بھی حبط عمل کا سبب ہے۔ تو لہذا ایک مومن کے لیے گنجائش ہی نہیں کہ اللہ نے جو قانون آسمان سے اتارا اس قانون کو ناپسند کرے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ کہ آپ جو فیصلہ کر دیں اس تعلق سے ان کے دل میں کوئی رکاوٹ ہونی ہی نہیں چاہیے، وہ اس وقت تک مومن بھی نہیں ہوں گے۔ تو لہذا یہ جو بات ہے کہ ہمیں شریعت کا قانون پسند نہیں ہے، ہم کو کورٹ کچہری کا قانون پسند ہے، یہ بالکل غلط ہے، جو بعض مسلمانوں میں پھیل چکا ہے، یہ غلطی پھیل چکی ہے۔ دوسری اہم غلطی یہ کہ ترکے کی تقسیم میں تاخیر کرنا، یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ جب ایک شخص کی وفات ہو گئی اور اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سارے وارثین کا حصہ بن جاتا ہے اور وہاں بڑا بھائی یہ کہے کہ میں تقسیم کرنا نہیں چاہتا، یا بیوی کہتی ہے یا ماں کہتی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی ایک اینٹ بھی ادھر سے ادھر نہیں جائے گی، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ دوسروں کے مال پہ قبضہ کرنے کے برابر ہوا۔ بلکہ بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ جس چٹائی پہ میت کو تم نے لٹایا تھا اس کو دفن کرنے کے بعد اسی چٹائی پہ بیٹھ کے تم ترکہ بھی تقسیم کر لو، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ خیر 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہو گئے، لیکن مہینہ بھر، سال بھر لوگ ترکے کی تقسیم میں تاخیر کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور دوسروں کا حق لینے کے برابر ہوا، اور اس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں کہ سال ہوا، 2 سال ہوا، ایک بیٹے کا انتقال بھی ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ کے مال سے استفادہ بھی نہیں کیا، دنیا سے چلا گیا، اور کتنے بیٹے بیٹیاں مجبور ہو جاتی ہیں اپنے بچوں کی پڑھائی میں اور اپنے بچوں کی شادیوں میں، باپ کی بلڈنگ سامنے نظر آ رہی ہے اور وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ تو لہذا ترکے کی تقسیم میں تاخیر کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور الٹا یہ کہ اگر کوئی وارث اس بات کو اٹھائے تو لوگ اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تم کو اسی دن کا انتظار تھا، جبکہ اس کا حق جو ہے، وہ جو حق کا مطالبہ کرے بالکل وہ برحق ہے۔ تو لہٰذا ترکے کی تقسیم میں تاخیر کرنا بھی بہت بڑی غلطی ہے، جس کی وجہ سے بہت سے حقوق مارے جاتے ہیں۔ تیسری غلطی یہ اندازاً ترکہ تقسیم کرنا، اندازاً ترکہ نے جیسے من میں آیا تقسیم کر دی، بولے کہ تم یہ گھر لے لو، ہم وہ گھر رکھ لیتے ہیں، تم یہ سامان لے لو، وہ سامان ہم رکھ لیتے ہیں،
تو یہ جو اندازاً تقسیم کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے۔ ہاں اگر رضامندی ہو، سب 100% راضی ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اندازے میں تقسیم کرنا، شہر میں بڑی عمارت ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو اگر ہم دیکھتے ہیں تو 60-70 لاکھ 1 کروڑ ہے، لیکن اندازہ لگا دیا 40 لاکھ میں، جبکہ قیمت اس کی بڑی ہوئی ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خاندان میں ہم جب خریدتے ہیں تو سستے داموں میں خریدنا چاہیے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یعنی باہر والوں کو بیچیں گے تو مارکیٹ ریٹ میں، اور ہم میں سے کوئی خرید لے گے تو اس سے کم ریٹ میں یا ہاف ریٹ میں، یہ کون سا انصاف ہوا؟ تو لہٰذا یہ کہنا اور یہ سمجھنا کہ اندازاً تقسیم کرنے سے ترکہ تقسیم ہو جائے گا، نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی ویلیویشن ہونی چاہیے، ہر ایک کا دل مطمئن ہونا چاہیے۔ سیٹسفیکشن جب تک نہیں ہوگا سب کا، وارثین کا، یہ ظلم ہوگا، اور ظلم ظلمات یوم القیامہ۔ نمبر 4، جیتے جی میراث تقسیم کرنا۔ اب انسان زندہ ہے، چاہتے ہیں کہ سارا ہم تقسیم کر دیں۔ ارے پہلی بات تو یہ ہے کہ ترکے کا مطلب یہ کہ انسان کی وفات کے بعد اس کا چھوڑا ہوا مال تقسیم ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کا قانون اتارا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ سارا ہم بانٹ دیں، اور بانٹ کے آپ خالی ہاتھ ہو جائیں گے تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرے گی۔ ایسا ہوا بھی ہے ویسے۔ اللہ نے فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا۔ باپ پہلے بیٹا پہلے کون بتا سکتا ہے؟ باپ چلتا پھرتا ہے اور بیٹا اس کی زندگی میں وفات پا جاتا ہے، اور آپ اس کا حصہ اس کو دے دیے، پھر بہو رانی وہاں آ جاتی ہے کہ یہ تو ہمارے شوہر کا حصہ ہے، اور باپ یہاں پچھتاتا ہے کہ ہم نے کیوں تقسیم کر دیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ بیٹے کو ایک ایریے میں انہوں نے پلاٹ دی، اور دوسری بیٹی کو کسی اور جگہ انہوں نے جگہ دے دی۔ بیٹے کو جو دیا اس کی قیمت بڑھ نہیں رہی ہے، اور بیٹی کو جو دیا اس کے بازو میٹرو آ گیا، قیمت بڑھ گئی۔ یہاں حسد کرنے لگتے ہیں آپس میں، اور حسد کیا، دونوں میں جھگڑے ہو کر ماں باپ سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا زندگی میں تقسیم کرنا بہت بڑے خدشات کو لانے کے برابر ہو جاتا ہے۔ آپ زندگی گزاریے، اللہ نے جو دیا اس پہ خرچ کیجیے، بچوں کو خوش رکھیے۔ آپ کے جانے کے بعد بچے شریعت کے مطابق تقسیم کریں گے، ان کو شریعت سمجھائیے، بتائیے کہ کیا شریعت نے بتایا ہے، وہ کریں گے، اور غلطی کریں گے تو ان کا وبال ان کو ہوگا، آپ کو تو کچھ نہیں ہوگا۔ تو لہذا زندگی میں اپنی ساری جائیداد کو تقسیم کرنا بڑے نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ ہاں اگر بہت کچھ پراپرٹی ہے تو تھوڑی بہت پراپرٹی بچوں میں تقسیم کر دیں تاکہ ان کی ضروریات بھی پوری ہو سکتا ہے۔ ایسے گفٹ دینا اور ہبہ دینا تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بچوں کو جب ہم دیں گے تو کیا سب کو برابر دینا ہوگا، سب کو ایکول دینا ہوگا، یعنی بیٹے بیٹیوں کو سب کو برابر دینا ہوگا، یا بیٹوں کو وہاں بھی ڈبل اور بیٹیوں کو سنگل دینا چاہیے؟ دیکھیے اس سلسلے میں راجح قول یہ ہے کہ اگر چھوٹا موٹا ہدیہ ہے، جیسے عید میں ہم دیتے ہیں، عیدی دیتے ہیں، تو سب کو برابر دینا چاہیے۔ بیٹی کو 500 تو بیٹے کو بھی 500 دیجیے، ایسا نہیں کہ بیٹے کو ڈبل دیجیے۔ لیکن جہاں ایسی چیزیں جو مرنے کے بعد بٹ رہی ہیں، جائیداد ہے، یہ سب چیزیں، وہ اگر ہم دے رہے ہیں تو وہاں بھی 1:2 کے حساب دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے وراثت کا قانون اتارا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کو ڈبل ملنا چاہیے اور بیٹی کو سنگل ملنا چاہیے۔ تو وہاں بیٹے کو بھی اتنا ہی دیں گے جتنا بیٹی کو دیں گے، تو بیٹے کے دل میں حسد پیدا ہو جائے گی، بغض پیدا ہوگا، اور وہیں بیٹیاں فائدہ اٹھا کر سارا ہڑپنے کی کوشش کرے گی کہ ہم کو زیادہ مل رہا ہے، اگر وفات ہو جائے تو ہم کو کم ملے گا۔ تو لہذا چھوٹا موٹا اگر ہدیہ ہو تو برابری کرنی چاہیے، لیکن اگر واقعی مرنے کے بعد کی چیزیں ابھی ہم دے رہے ہیں تو وہاں بھی 1:2 کے حساب سے دینا چاہیے، جیسا کہ شیخ بن باز وغیرہ رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ نمبر 5، بہنوں کو حصہ نہ دینا یا کم دینا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ ان کی شادیوں میں تو ہم نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔ ارے بھائی، آپ نے لٹانے کا کس نے حکم دیا تھا؟ شادی بھی تو
اس میں بھی تو ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ کس نے کہا کہ آپ ان کو اتنا جہیز دے دو کہ سارا مال آپ نے ختم کر دیا؟ ویسا نہیں، بیٹیوں کو وہ جہیز کا معاملہ کوئی نہیں، لیکن وراثت میں سب کو حصہ دینا ہے۔ بہنوں کو بھی کم بھی نہیں دے سکتے، اور کم دینے پہ لوگ کبھی مجبور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ حصہ مانگتی ہیں تو بھاوج ان کو نیچی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ یہ سب گناہ ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آیت میراث سے اتارا سورہ نساء میں، اور وہ بھی عورتوں کے تعلق سے جو صورت ہے وہاں اللہ نے اتارا۔ اور یوصیکم اللہ فی اولادکم جو آیت اللہ نے اتاری، وہ اس کا پس منظر بھی عورتیں ہیں کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، سعد بن ربیع جو ہے آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور میں ہوں، لیکن ان کے بھائی سارا مال لے کر چلے گئے۔ تو اللہ کے وسلم رکے رہے، آیتیں اتری یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور کہا کہ سعد کے مال میں سے تمہارا 1/8 ہے، 8واں حصہ ہے، تمہاری 2 بیٹیوں کا 2 ثلث ہے، اور بچت تمہارے ان کے بھائی کو یعنی ان کے چچا کو دے دو۔ یہ آیت کا شان نزول ہے، گویا عورتوں کے تعلق سے ہی آیتیں اتری۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں، بہنوں کا ان کا حصہ نہیں دیتے، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے جس کا مسلم قوم شکار ہے۔ نمبر 6، بیٹیوں کا ترکے میں برابری کا حصہ کا مطالبہ کرنا۔ یعنی ہم نے تو پڑھا کہ وفات کے بعد بیٹوں کو ڈبل اور بیٹیوں کو کم ملتا ہے، اور اس کی حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر ہر ایک کے حصے متعین کر دیے۔ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ویسے علماء نے اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے مردوں کو فوقیت دی ہے عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ یہ مرد ہی تو خرچ کرتے ہیں، عورتوں پہ خرچ کی ذمہ داری ہے کہاں؟ وہ اگر بیٹی ہے تو باپ دیکھتا ہے، اگر بیوی ہے تو شوہر اس کو دیکھتا ہے، اور اگر ماں ہے تو بچے اس کو دیکھتے ہیں، تو اس کے اوپر خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ساری ذمہ داری تو بیٹے پر ہے، بیٹے مرد پہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری کو دیکھ کر، اس کے بوجھ کو دیکھ کر اس کو اللہ نے دگنا حصہ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حکمتیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم میں حکمت تلاش کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، کوئی اس کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو لہٰذا بیٹیوں کا یہ کہنا کہ ہم کو بھی اتنا ہی حصہ ملے جتنا بھائیوں کو مل رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دھمکیاں دیتی ہیں کہ ہم یہاں نہیں تو کورٹ کو جائیں گے اور وہاں ہم کو برابر کا حصہ ملے گا۔ یہ تو اور بھی بڑا ظلم ہے، بلکہ شریعت سے روگردانی کا ایک اہم سبب بھی ہے یہ کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی غیر مسلم کے پاس فیصلہ لے کر جاتے ہیں، تو یہ بھی کبھی انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو لہٰذا بیٹیوں کا یہ مطالبہ کرنا کہ ہم کو اتنا ہی حصہ ملے جتنا بیٹوں کو دے رہے ہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ اور 7ویں غلطی یہ کہ باپ کی وفات کے بعد ماں کا یہ کہنا کہ میں جب تک زندہ رہوں گی ترکہ تقسیم نہیں ہوگا، یہ بھی عورتوں کا ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب دیکھیے باپ کا انتقال ہو گیا، بیوی ہیں، بچے ہیں، یعنی ماں ہیں، بچے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کا حصہ ان کو دے دیا جائے، لیکن یہ کہتی ہے کہ نہیں، جب تک میں رہوں گی کوئی ادھر سے ادھر نہیں جائے گا، یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ اور تو لوگ کہتے ہیں کہ مرد ہی ظلم کرتے ہیں میراث میں، نہیں، عورتوں کا بھی ظلم باقی ہے اور ہو ہی رہا ہے ویسے۔ لیکن اگر کوئی آدمی، کوئی خاندان والے ایسا کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک ماں رہے ہم سب بردا اور رغبت تقسیم نہیں کریں گے اور سب اس پہ راضی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک آدمی بھی اگر مخالفت کرے تو تقسیم کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ ماں کا حصہ تو صرف 12.5% آتا ہے، بقیہ 87.5% تو بچوں کا حصہ ہے، اور ماں سب کا حصہ دبا کے بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ بھی تو ظلم ہے۔ تو لہٰذا کسی کی وفات کے بعد دوسروں کا حصہ جب بن جاتا ہے تو اس میں روک لگانا بھی ظلم ہے۔ جی
ایک سوال یہ ہے کہ بیٹی کو جو ملتا ہے حصہ ایک، تو اس کی حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو اس کے شوہر سے بھی ملتا ہے، اس کے والدین سے ملتا ہے، اور اس کے بھائی سے ملتا ہے۔ یہ جو ہے یہ بیٹے کو بھی ویسے ہی ملتا ہے، بیٹے کو بھی اس کے ماں باپ سے بھی ملتا ہے، اس کے بھائیوں سے بھی مل سکتا ہے، اس کے بچوں سے مل سکتا ہے۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہو، لیکن جس طرح بیٹی کو مل رہا ہے بیٹے کو بھی تو ویسے ہی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں، کامن سینس یہ دیکھتا ہے کہ بوجھ زیادہ مردوں پہ ہوتا ہے، عورتوں پہ بالکل نہیں ہوتا۔ ان کے پاس تو صرف سیونگ ہی سیونگ ہے، ان کے پاس تو صرف جمع شدہ رقم ہی ہے، جب چاہے وہ خرچ کرے۔ لیکن خرچ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اللہ نے ان کو زیادہ دیا ہو، واللہ اعلم۔ نمبر 8، زندگی میں اولاد کا اپنے والدین سے حصے مانگنا۔ اور یہ بھی ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ اولاد کہتی ہیں کہ میرا حصہ دے دو، میں جا کر گھر بنا لوں گا یا کچھ فیکٹری لگا لوں گا۔ سبحان اللہ، کس منہ سے وہ اپنے والدین سے اپنا حصہ مانگ رہا ہے جب اس کے والدین زندہ ہیں؟ والدین جب تک زندہ ہیں تو اس کا حصہ بنتا ہی نہیں۔ ہو سکتا انہی والدین کے سامنے یہ بیٹا وفات پا جائے اور اس بیٹے کا وارث ان کے ماں باپ بنیں گے۔ تو لہٰذا کسی بیٹے کا یا کسی بیٹی کا اپنے والدین سے حصہ مانگنا بڑا ظلم ہے اور نادانی ہے وہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے جیسے بتایا تھا کہ زندگی میں اس قسم کا دے دینا یہ بڑے نقصانات کا باعث بنتا ہے، لیکن کچھ حصہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے آپ کا یہ کہنا ہے کہ کوئی باپ اپنے کسی بیٹے کو کچھ حصہ دے دے تاکہ وہ اپنا کیونکہ وہ کچھ بنا لے، تو ایسا جب ہم کریں گے تو سب بچوں کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جی جی۔ نہیں ٹھیک ہے، نہیں بڑے آدمی ہیں تو دیکھیے ایسا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں یہ بات چل پڑی ہے اور کوئی بچہ کما رہا ہے، کوئی بچے پڑھ رہے ہیں، ہم نے کمانے والے بچے کو دے دیا، جب پڑھنے والا بچہ جب بڑا ہوا تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ایک طرح سے ظلم ہو جاتا ہے کہ ہم کسی بچے کو زیادہ دے رہے ہیں اور کسی بچے کو محروم کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے زندگی میں اس قسم کا دینے کا تصور جو ہے یہ بڑے خدشات اور نقصانات کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے۔ اسی طرح نویں غلطی یہ ہے کہ لے پالک بچوں کو وارثین میں شامل کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لے پالک بنا لیتے ہیں، لیکن ان کا کچھ حصہ وراثت میں نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے تعلق سے بتاتا ہے، یہ تو اولاد ہی نہیں تمہاری۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے منہ بولتے بیٹے تمہارے بیٹے تو ہوتے ہی نہیں۔ تو لہذا لے پالک بیٹوں کو وارثین میں شامل کر کے ان کو دوسرے بچوں کی طرح یا وارثین کی طرح ان کو حصہ دینا بھی غلط ہے۔ البتہ یہ ایک آپشن یہ ہے کہ ان کے حق میں وہ وصیت کر سکتے ہیں، 1/3 تک کی وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ وارث نہیں ہے، لیکن ان کو وارثین کی طرح ڈیل کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ نمبر 10، وارثین کے حق میں وصیت کرنا۔ اب دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، ایک بیٹا بڑی خدمت کرتا ہے اور کچھ بیٹے تو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتے، باپ خوش ہو کے بیٹے کے نام یہ گھر لکھ دیتا ہے یا کہتا ہے کہ میرے بعد بیٹا تم یہاں رہ جانا، دوسرے بیٹے جو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آتے ان کو کچھ نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کر سکتا باپ۔
بیٹا جو خدمت کر رہا ہے اس خدمت کا عوض وہ آخرت میں پائے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کے بعد جو ہونے والی چیز ہے جس کا آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے آپ اس کو اٹھا کر دے رہے ہیں؟ تو لہٰذا جو فرما بردار بچے ہیں ان کو وراثت میں اٹھا کے دے دینا اور جو نافرمان اولاد ہیں ان کو وراثت سے محروم کرنا دونوں غلط ہے، کیونکہ اللہ نے جو فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد چاہے نیک ہو یا بد ہو، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، چاہے بیمار ہوں یا صحت مند ہوں، سب کا حصہ اللہ نے یکساں بیان کیا ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم دینے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی طرح نافرمانی کو، اولاد کو وراثت سے محروم کرنا، اب بعض ممالک میں ایسا ہے کہ پیپر میں دے دیتے ہیں کہ عاق نامہ کہتے ہیں اس کو، کہ یہ جو صورت آپ دیکھ رہے ہیں آج سے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، لوگ لکھتے تھے، اور میری پراپرٹی میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہے۔ آپ 1000 بار بھی لکھیں آپ کی پراپرٹی سے وہ ضرور وارث پائے گا، وراثت پائے گا، کیونکہ وہ اولاد ہے وہ۔ تو کسی اولاد کو نافرمانی کی بنیاد پر وراثت سے محروم کرنا بھی غلط، اور کسی اولاد کو فرما برداری کی بنیاد پر اس کے حق میں وصیت کرنا بھی غلط۔ یہ اختیار آپ کو ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وراثت ایک ایسا معاملہ ہے وہ آپ کے آؤٹ آف اختیار ہے، وہ اختیار سے ہٹ کر ہے وہ۔ ہاں جہاں گفٹ کی بات ہو، جہاں ہدیے کی بات ہو، وہ آپ کر سکتے ہیں کسی بھی طور پر۔ انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ، آخر میں وصیت۔ اس کے بعد دیکھیے نمبر 12، حقیقی اولاد کے ہوتے ہوئے یتیم پوتے پوتی اور نواسے نواسی کی میراث کا مسئلہ ہے۔ اب یہی اہم مسئلہ ہے کہ باپ کی زندگی میں ایک بیٹا وفات پا گیا اور وہ صاحب اولاد ہے، تو یتیم جو پوتے پوتیاں ہیں کیا ان کا حصہ بنتا ہے؟ اس میں تفصیل ہے۔ اگر باپ کی دوسری نرینہ اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ پوتے پوتیاں بھی وارث بنتے ہیں، اور اگر باپ کی نرینہ اولاد ہے دوسری تو ان پوتے پوتیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے سمجھیے، اور ایک بیٹا اکلوتا بیٹا باپ کی زندگی میں وفات پا گیا، اب اس کے بچے ہیں، تو جب دادا کا انتقال ہوگا تو 2 بیٹیاں تو ہیں 2/3 کی وارث بنتی ہیں، بقیہ حصہ ان پوتے کو ملے گا، پوتے پوتیوں کو ملے گا۔ یہ کب؟ جب اس وقت اس کا ایک ہی بیٹا ہو۔ لیکن اگر دوسری فیملی ہو جس میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے ہیں، اب جب باپ کا انتقال ہوا تو ایک بیٹا تو اور زندہ ہے، تو ایسی صورت میں ان یتیم پوتے پوتیوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور پڑوسی ملک میں قانون بنایا گیا کہ ان کو بھی اتنا ہی دینا چاہیے جتنا حصہ ان کے باپ اگر ہوتے، ان کی ماں اگر ہوتی تو دیا جانا چاہیے۔ بعد میں علماء نے اس کی مخالفت کی، کیونکہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بیٹا موجود ہو تو پوتے کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو محتاج ہیں، یہ جو بیوہ ہے، بہو ہے بیوہ بن گئی، اور جو بچے ہیں یتیم بن گئے، ان کا کیا ہوگا مستقبل؟ تو یہاں شریعت نے ایک آپشن رکھا ہے کہ وہ ان کے حق میں وصیت کر سکتا ہے، 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے۔ اور لوگ چونکہ ان مسائل کو جانتے نہیں ہیں، زندگی سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں، اور وفات کے بعد جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہم کو بھی حصہ ملنا چاہیے، جبکہ ان کا کوئی حصہ نہیں رہتا۔ تو لہٰذا ایسے دادا کو یا نانا کو چاہیے کہ ایسے یتیم پوتے پوتیاں ہوں یا نواسے نواسیاں ہوں، ان کے حق میں وصیت کرنا چاہیے، 1/3 کی وصیت کرنا چاہیے، یا زندگی میں ان کا کوئی بندوبست کرنا چاہیے۔ اسی طرح 13ویں غلطی یہ ہے کہ ترکے میں 1 ثلث سے زیادہ وصیت کرنا۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ وصیت جو کی جاتی ہے صرف 1/3 کی، اب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آدھا مال ہم دے دیں گے کسی کو، اب بچوں پہ ناراض ہو گئے اور کہے کہ پوری پراپرٹی ہم کسی مسجد کو دے دیں گے، کسی مدرسے کو دے دیں گے۔ ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں کر سکتے آپ کا جو اختیار ہے صرف 1/3 ہی تک، 1/3 سے آپ 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا سکتے، جیسے غیروں میں ہوتا ہے، کسی نے اپنی پوری پراپرٹی کسی کے نام لکھ دیا، ایسا نہیں کر سکتے ہیں، 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح 14ویں غلطی یہ ہے
کہ تقسیم ترکہ کے وقت ترکے سے متعلق 4 حقوق جو بھی ترتیب ہم نے بتایا تھا کہ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچ نکالیں گے، پھر قرض اگر ہو تو قرض ادا کریں گے، پھر وصیت اگر ہو تو وصیت پوری کریں گے، اس کے بعد جو مال بچتا ہے وہ وارثین میں بٹے گا۔ اس ترتیب کو بدل دیتے ہیں، تو یہ ترتیب کو بدلنا بھی غلط ہے۔ قرض خواہوں کو ان کا قرض نہیں دے رہے ہیں، وصیت پوری نہیں کر رہے ہیں، اور سارا حصہ وارثین بانٹ لے رہے ہیں، تو یہ بھی بڑا ظلم ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ وارثین کا حصہ اس وقت بنتا ہے جب ترکہ تقسیم جب قرض ادا کر دیا جائے یا وصیت پوری کر دی جائے۔ نمبر 15 یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو صرف بیٹیاں ہوں تو باپ یا ماں کے ترکے میں اس کے بھائی بہنوں کا بھی حصہ بنتا ہے۔ یعنی اگر صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو بیٹیوں کا حصہ ہم نے بتایا کہ 2/3 ملتا ہے، بقیہ حصہ کس کو جائے گا؟ مرنے والے کے بھائی بہنوں کو جائے گا۔ تو یہاں لوگ 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ یہ غلطی یہ ہے کہ ماں باپ ایک ایسی سیٹنگ کرتے ہیں کہ مرتے وقت وہ خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں، سارا کچھ اپنی بیٹیوں کے نام اپنے داماد کے نام لکھ دیے اور وہ خالی ہاتھ ہو گئے۔ کیوں؟ تاکہ ان کے بھائی بہنوں کو کچھ نہ ملے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ غلطی ہوئی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ وفات کے بعد بیٹیاں خود اپنے باپ کے بھائی بہنوں کو، اپنے ماں کے بھائی بہنوں کو کچھ نہیں دیتے، خود دبا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کا کیا حصہ بنتا ہے، یہ تو ہمارے باپ کا کمایا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا حصہ 1/2 سے زیادہ نہیں رکھا ہے۔ اب 1/3 جو باقی رہ گیا ہے اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ آپ اپنے والد یا اپنے والدہ کے بھائی بہنوں کو دیں۔ تو لوگ یہاں عورتیں جو ہے اتنی ظالم ہو جاتی ہیں کہ سارا حصہ خود رکھ لیتی ہیں اور ماں باپ کے بھائی بہنوں کو کچھ نہیں دیتے۔ تو یہ دونوں غلطیاں عوام میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 16، ترکے سے مراد یہ سمجھنا کہ جو مال باپ دادا کی طرف سے وراثت میں ملا ہے وہی ترکہ ہے، اور جو خود کی کمائی ہے اس کو ترکہ شمار نہ کرنا۔ یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان کے پاس جو مال ان کے باپ دادا سے آیا وہی ترکے میں شمار ہوگا، اس نے جو زندگی میں محنت کر کے کمایا اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ ویسا نہیں ہے۔ انسان کی وفات کے وقت جو کچھ ترکہ اس کو چاہے اس کے ماں باپ کی طرف سے ملا ہو یا جو کچھ اس نے کمایا ہو یا جو کچھ اس کو گفٹ اور ہدایہ کے طور پر ملے ہوں، سب کچھ اس کے ترکے میں شمار ہوں گے۔ کمی کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے ماں باپ کی طرف سے آیا ہے اس کو ہم ترکے سے الگ کریں گے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نمبر 17، شادی شدہ بیٹی یا بیٹا وفات پا جائے تو والد اس کے ترکے میں جو کچھ زیور تحائف ہوں اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے یا اس کو اپنے دوسرے بچوں کی شادی کے لیے اٹھا کر رکھ لیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے چند دنوں کے بعد بیٹی وفات پا گئی۔ اب جب بیٹی وفات پا گئی تو اس بیٹی کے مال میں اس کے شوہر کا حصہ ہوتا ہے، اس کے بچے اگر ہوں تو بچوں کا حصہ ہوتا ہے، یا ان کے ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ سارا ہمارا ہے، جتنا کچھ ہدیے ہیں، اس کے فرنیچر ہیں، زیورات ہیں، سب اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، اٹھا کر اپنی دوسری بچیوں کی شادی میں استعمال کر لیتے ہیں، جبکہ یہ ظلم ہے۔ یہ اگر وہ صاحب اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ تو ان کے شوہر کو جائے گا، اور اگر صاحب اولاد ہے تو 25% تو ان کے شوہر کو جائے گا، تو شوہر کو بھی محروم کر دیتے ہیں، اور ایسے جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیٹا وفات پا جائے زندگی میں تو باپ سمجھتا ہے کہ بیٹے کا سب کچھ ہمارا ہے، جبکہ اس کی بھی بیوی ہوگی، اس کے بھی بچے ہوں گے، ان کا بھی حصہ بنتا ہے۔ تو لہذا یہ سمجھنا کہ شادی شدہ بیٹی اور بیٹے کا حصہ خود باپ کا ہے، ایسا بالکل غلط ہے۔ اس میں دوسرے جو وارثین ہیں ان کے ساتھ باپ اور ماں کا حصہ بنتا ہے، اور وہ بھی کتنا 1/6 ملتا ہے، زیادہ نہیں ہے۔ تو لہذا سب اپنا اپنا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ اسی طرح 18 یہ ہے کہ اگر شوہر نے زندگی میں بیوی کو مہر ادا نہ کیا ہو تو وفات کے وقت بیوی سے معافی مانگ لی جاتی ہے۔ ایسا بعض ماحول میں ہے کہ اگر شوہر نے زندگی میں مہر نہیں دیا تو لوگ اس کی بیوی سے آ کر کہتے ہیں کہ معاف کر دو مہر کو۔ ارے کیا معاف کرنے کی ضرورت ہے؟ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو انتہائی غم میں رہتی ہے، اس وقت اس سے کیا کہلوائیں گے آپ؟ وہ تو ہر بات پہ ہاں کہے گی۔ آپ کون ہوتے ہیں معافی منگوانے والے؟ یہاں تو یہ ہے کہ شوہر کا جو ترکہ بنا
سب سے پہلے وہ جو مہر ہو قرض ہوا تو قرض کے طور پر اس کو مہر ادا کرنے ہوں گے، یہ نہیں کہ آپ اس کو معاف کروا دیے، یہ بالکل غلط ہے جو آج معاشرے میں رائج ہے۔ وہ مہر تو اس پر قرض ہے جو اس کے ترکے میں سے نکالا جائے گا اور بیوی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اور نمبر 19 یہ ہے کہ والد کے ساتھ تعاون کرنے والے بزنس میں بیٹوں کا کاروبار میں قبضہ جمائے رکھنا۔ اب یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ ہوتا ہے کہ دکان چلاتے ہیں یا کوئی بھی انڈسٹری یا کوئی بھی فیکٹری چلاتے ہیں تو بیٹے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب جیسی باپ کی وفات ہو گئی تو بیٹے اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بہنوں کو کچھ نہیں دیتے، جبکہ بزنس شروع کیا باپ نے اور بیٹے کا جو اس میں ساتھ صرف جو ہے ان کا تعاون رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہاں جو ہے یہ ہمارے ہاں اسی چل رہا ہے، جبکہ ہر ایک کی محنت کا حساب ہونا چاہیے۔ آپ کے ساتھ جو بیٹے ہیں وہ ایز اے امپلائی ہیں، یعنی کوئی امپلائی ہیں کہ آپ ان کو تنخواہ دیں، یا ایز اے پارٹنر ہیں کہ آپ ان کو پرسنٹیج دے دیں، تو ایسا کچھ حساب ہونا چاہیے، ورنہ اندھا دھند چلتے رہنا یہ بڑے نقصانات کا اور بڑے اختلافات کا سبب بن جاتا ہے۔ نمبر 20 یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد گھر کے ساز و سامان پر بیوی کا قبضہ ہو جاتا ہے، یعنی باپ انتقال کر گیا تو بیوی گھر کے ساز و سامان خود رکھ لیتی ہے، جبکہ باپ کی جتنی چیزیں ہیں اس کے سارے وارثین نے بانٹنا ضروری ہے۔ اور اگر اس کی صرف بیٹیاں ہی ہیں تو بیوی کو بھی حصہ ملے گا، بیٹیوں کو بھی ملے گا، اور مرنے والے کے بھائی بہنوں کو بھی حصہ جائے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہاں سارا کچھ ہمارا ہے کیونکہ ہمارے شوہر نے کمایا ہے، ویسا نہیں ہے۔ تو قانون وراثت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اتارا ہوا قانون ہے جو انصاف پر مبنی ہے، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم سمجھ نہیں پائے تو ہم جو لوگ اس فیلڈ میں ان سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنی لاجک یا اپنا ذہن استعمال کر کے جیسے آیا ویسے تقسیم کر لینا یہ بڑے نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ تو لہذا اس سے بچنا چاہیے اور اس سلسلے میں معلومات حاصل کر کے اسی کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ 20 غلطیاں جو میں نے یہاں نوٹ کی ہیں، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہوں، ان کا بھی تدارک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔